بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ یہ وہ امت ہے جس پر نبیوں نے رشک کیا اور خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس امت میں پیدا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو زندہ ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے، اور وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہ بڑی فضیلت والی امت ہے کہ یہ امت سب سے آخر میں آئی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم جیسی ایک عظیم کتاب دی، اور اس کی فضیلت اور برکت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو ہدایت بنایا اور نور بنایا، اور اس میں سراسر انسان کے لیے ہدایت ہے، اور ہم نے اس کو شفا دی اس قرآن کے ذریعے سے، اور اس کی برکتیں اور رحمتیں ایسی ہیں کہ جہاں بھی جس مقام پر اس کی تلاوت کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اور پھر اس کتاب میں سے 2 آیتیں اتاریں جن پر سورۃ بقرہ کا اختتام کیا، اور یہ 2 آیتیں جس گھر میں 3 دن پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور پھر فرمایا، آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام عرض کرنے کے بعد کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، ایک فاتحہ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ الحمد شریف، اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ اس میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا جائے گا۔ یعنی یہ سب دعائیں جو ان آیات میں ہیں وہ مقبول ہی مقبول ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہیں، اور فرمایا جو ان آیتوں کو اپنے گھر میں پڑھے گا، اپنی دکانوں میں پڑھے گا، اپنے کسی مقام پہ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سرکش شیاطین سے حفاظت فرمائیں گے، اس کو جنات سے حفاظت ہوگی، اس کو دشمنوں سے حفاظت ہوگی، اور ہر طرح سے اس کی حفاظت ہوگی کہ یہ اتنی بابرکت اور اتنی طاقت رکھنے والی ہیں کہ شیاطین اس کے پڑھنے والے پر حملہ نہیں کر سکتے۔ شیاطین اس گھر میں اگر ہوں بھی صحیح جہاں یہ سورت پڑھی جائے،
تو وہ بھاگ جائیں گے وہاں سے اور دوبارہ کبھی ادھر داخل نہیں ہوں گے اگر اس سورت کو معمول بنا لیا۔ اور سورت فاتحہ ایسی بابرکت ہے کہ جہاں بھی اس کو دم کر کر پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے، اس کو شفا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھی ہے کہ جس چیز پر دم کیا جائے گا، جس بیمار پر دم کیا جائے گا، کہیں کسی چیز کی قلت ہوگی وہاں پڑھی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے، اس میں برکت عطا فرما دیں گے۔ یہ ایسی بابرکت صورت ہے اور اس کے بہت فضائل ہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کیا اور ان 2 آیتوں کے نور کی خوشخبری بھی سنائی اور اس کی فضیلت بھی بیان کی۔ تو میرے محترم سامعین، ہم اگر ان آیتوں کو پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کو پڑھیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں تمام شرور سے حفاظت فرمائیں گے اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔